اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز پیدا کی ہے یہ بہت سوچنے والی چیز ہے. اس ایک چیز پر انسان بہت جلدی بہک جاتا ہے، اور بلکہ یہ کہیں کہ یہی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے کہ یہ امیر کیوں ہے، میں امیر کیوں نہیں، یہ بیمار کیوں ہے، میں صحت مند کیوں نہیں، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے بھی ویسا ہونا چاہیے تھا. تو یہاں ایک حدیث ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی غریب تھا امیر بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی نیچے ہو گیا، کسی کی باپ کی جائیداد نہیں، کوئی پرمنٹ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھیں ایک سیکنڈ میں اس کے بال ہوئے، ایک سیکنڈ میں آنکھیں دے دی. تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جس حال میں رکھا ہے، پاگل رکھا ہے، بیمار رکھا ہے، پریشان رکھا ہے، مصیبت زدہ رکھا ہے، غریب رکھا ہے، امیر رکھا ہے، حقیقت یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ ہی کر سکتا ہے. بیمار کو شفا دے سکتا ہے، مسرورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے. تو ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس حالت میں بھی رکھے اس رب کا شکر کرنا چاہیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو آزمائش اللہ پاک نے دی ہے ہمیں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ میری حکمت یہ ہے کہ میں اسی سے آزمانا چاہتا ہوں، تیرے مختلف حالات سے تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ کس قدر تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، کس قدر تجھے اس کی معرفت حاصل ہے، کس قدر تو اس کو جانتا ہے. اگر تو شکوے کرے گا مجھ سے، شکایتیں کرے گا، مجھے امیر کیوں نہیں بنایا، مجھے صحت کیوں نہیں دی، میرے بچوں کا یہ نہیں ہوا، میرے فلاں کی نہیں ہوا، میرا خامد بھی صحیح ہو جاتا، میرے بچے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، میری بیوی، کچھ نہیں آپ کر سکتے، پتہ نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر. دوست اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتہ نہیں ہل سکتے. 3 مثالیں دی ہیں پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو میں چاہے جو کر دوں سیکنڈ نہیں لگتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو آدمی جس حالت کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جس حالت اس میں مطمئن رہے اللہ کی ذات سے، اور پورا توکل رکھے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں مجھے رکھ رہا ہے اور جس پوزیشن میں مجھے رکھا ہے، اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شکر کرتا ہوں تیرے حال کا، ہر حال پہ جس طرح تو نے مجھے رکھا ہے. کوئی ناجائز قدم نہ اٹھائے کہ اس سے میری ترقی ہو جائے گی، اس سے میں غنی بن جاؤں گا، اس سے فلاں ہو جاؤں گا. کوئی ترقی نہیں ہوگی. جو اللہ پاک نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچتا رہے گا. انسان شکایت کی، دیکھو جی اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری فلاں نہیں کرتا، ہماری شکوے ہر وقت زبان پہ رہنے، میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، میں کیا کریں، ہمارے بچے یہ ہیں اور فلاں. اللہ کو یہ شکوے بندے کے اللہ کو یہ شکوے پسند ہے. یہ بندگی کیا ہو مجھے پتا ہے. اور اتنا بڑا مرض ہے، اتنا بڑا مرض ہے جس کے اندر یہ مرض ہوگا کبھی شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا. اس نقطے کو ہم نہیں سمجھتے. یہ اتنا بڑا مرض ہے انسان کے اندر. نمازی پڑھ رہا ہے، شکر اللہ کا ناشکری کر رہا ہے، عمری بھی کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، ہر حال میں ناشکری کر رہا ہے. مطمئن نہیں کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کس حال سے مطمئن نہیں ہوتا. تزکیہ کرے انسان، اور ایک ہی واحد اس کا راستہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرو. جو اللہ تعالیٰ نے پالش دی ہے، اللہ کا ذکر دیا ہے، وہ تو اتنے تاکید سے کہ اللہ پاک نے اتنی تاکید سے کہا ہے کہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی نہیں چھوڑی کہ بھائی تم صبح کر لو دوپہر نہیں، کثیرا. اس کی تو کثرت دی ہے کہ تاکہ تجھے بہت سخت ضرورت ہے اس کی اللہ کے ذکر کی. ہم بالکل بھی نہ کریں، بہت سینس لیس بات ہے. بہت بڑا غفلت کا زمانہ ہے، بہت دور جا چکے ہیں نبی کے زمانے سے. ہم بالکل اس وقت حالات جو ہیں بہت خراب ہیں انسانیت کے اندر. اس اندر ہمیں اللہ اگر ذکر کی توفیق دے رہا ہے تو اس کی ناشکری نہ کرنا. دوست کچھ نہ سمجھنا. مثال میں دینے جی ہم ذکر کر سکتے تھے، ہم خود گئے جی، ہمیں کس نے بلایا، کیا فرق پڑتا ہے جی، ہم خود کرتے ہیں ذکر. نہیں اتنا کرنے اللہ تعالیٰ کا کہ میں کیا تھا اور کہاں مجھے مل گیا ذکر، کہاں تھا میں، کہاں ذکر مل گیا. یہ ایک کیفیت اور سوچ کیا چیز پیدا کرے گی؟ انشاءاللہ گناہوں کو چھڑا دے گی. خاص طور پہ جوان حضرات جو ذکر کرنے کے بعد بھی حرامزادی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، واہیات حرکتیں کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں مثال کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چھوٹ ہے حد تک، لیکن یہ اتنا گندا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس شخص نے
جو ذکر کو اللہ نے توفیق دی ہو، سنتوں پہ چلنے کی توفیق دی ہو، اور کھلے عام گناہ کرتا پھرے، کھلے عام شریعت کو توڑے، کھلے عام نبی پاک کی سنت کے خلاف کام کرے، اتنے بڑے انعام کے بعد، تو وہی مثال ہے کہ اللہ نے اس کو شکر دیا، آنکھیں دی، شکر دیا، اس کے بال دیے، شکر دیا، اس کو بیماریوں سے نکال دیا. یہ بالکل وہی مثال ہے کہ اتنے بڑا انعام دیا اس کا، اتنا بڑا انعام دیا کہ حقیقت ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، حقیقت قسم کھا کر کوئی لفظ نہیں اس کے بارے میں بتا سکتا. اس دور کا سب سے بڑا انعام ہے اس عورت، اس مرد کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دی اور ذکر کی محبت نصیب فرما دی.